بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا تھا، یہ آج کی ویڈیو میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے کے بارے میں اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب تک رؤیت ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے شروع نہ کرتے تھے، اور اگر چاند نہ دیکھا جاتا اور کہیں سے اس کی شہادت بھی نہ ملتی تو شعبان کے پورے 30 دن پورے کرتے تھے، اور اگر 30ویں رات کو بادل حائل نہ ہو جاتا تو آپ 30 دن مکمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر آلود دن کو روزہ نہیں رکھتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا جب بادل ہوں تو شعبان کی 30 دن پورے کیے جائیں۔ یہ روایت کے منافی نہیں ہے جس میں حکم ہوا ہے کہ جب بدلی ہو تو اندازہ کر لیا کرو۔ اس سے مراد تکمیل ماہ ہے، یعنی مہینے کا مکمل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت طیبہ تھی کہ رمضان کے اختتام پر 2 افراد کی شہادت طلب کرتے تھے۔ اگر عید کا وقت نکل جانے کے بعد 2 گواہ مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ توڑ دیتے، پھر دوسرے دن وقت پر عید کی نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی فرماتے اور اس کی تاکید کرتے تھے، اور اس طرح سحری کو تاخیر سے کرتے اور اس کی تاکید فرماتے تھے، اور افطار کو کھجور سے یا پانی سے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ روزے دار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور و غل گالی گلوچ سے منع فرماتے تھے، اور اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جواب میں یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا، اور صحابہ کو دونوں باتوں کا اختیار دیا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کا لشکر دشمن کے قریب ہو جاتا تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسافت کی تحدید نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرنے کے بعد گھروں کو چھوڑنے کا اعتبار کیے بغیر روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اور روزے کو جو چیزیں فاسد کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا پینا، قے کرنا، لیکن سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا، سر پر پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ثابت ہے، البتہ ناک میں زیادہ پانی ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سب سے کامل ترین اور حصول مقصد سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی فرضیت میں آسانی اور سہولت پیدا کی گئی ہے، کیونکہ مرغوبات اور خواہشات نفس سے بچنا غیر معمولی سخت اور دشوار گزار چیز تھی۔ اس لیے روزہ ہجرت کے بعد فرض کیا گیا، اور اس میں تدریجی انداز میں پہلے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ حکم ہوا کہ صرف بوڑھا شخص یا عورت اگر چاہے تو ہر روز ایک فقیر کو کھانا کھلا دیا کریں۔ نیز مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بشرط کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں، اور اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں اس کی قضا کریں، اور اگر یہ عورتیں صرف بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزہ نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی، کیونکہ ان کا روزہ نہ رکھنا بیماری کے خوف سے نہیں ہے، صرف قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے، جیسا تندرست آدمی اسلام کی ابتدائی دور میں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کرتا تھا۔ یہ حدیث سے بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کی بکثرت عبادات کا معمول تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اس ماہ کثرت سے صدقہ و خیرات، تلاوت و ذکر کرنے کے علاوہ اعتکاف بھی کرتے تھے، اور اس میں عبادات کا اس طرح اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا تھا، اور دن اور رات مسلسل عبادت کرتے تھے، اور کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن امت کو متواتر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ایسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال تم سے مختلف ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ روزے کا مقصد نفس کو خواہشات سے روکنا ہے تاکہ اس کے اندر پوری طرح سعادت حاصل کرنے اور آخری پاکیزہ زندگی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور بھوک و پیاس کی شدت سے نفس کی تیزی کو ختم کیا جائے، اور فقراء اور مساکین کی بھوک و پیاس کی تڑپ اور شدت کو محسوس کیا جائے، اور کھانے اور پینے کو کم کر کے انسان کی رگ میں شیطان کے چلنے پھرنے کے راستے کو تنگ کیا جائے۔ یہ روزہ متقیوں کی لگام اور مجاہدوں کی ڈھال اور ابرار و مقربین کے لیے ورزش ہے، اور تمام اعمال صالحہ میں روزہ ہی ایسا عمل ہے جو رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ روزہ دار رضائے الہی کی خاطر اپنا کھانا پینا اور مختلف خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ساری محبوب چیزوں کو
خیر بات کہہ دیتا ہے۔ گویا روزہ ایک معاہدہ اور راز ہے جو صرف بندہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ لوگ ظاہری طور پر کھانے پینے کو ترک کر دینے سے آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے معبود کی خاطر اسے چھوڑ دینا ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان واقف نہیں، اور یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزے کو روحانیت میں بڑا درجہ حاصل ہے اور تقویٰ اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کا یہ ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، روزہ تم پر بھی اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح اگلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی آن کریں نیو نوٹیفیکیشن کے لیے، میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔